والے ہیں کہ کسی بھی صورتحال کو کنٹرول کرنے کا اصل مطلب دوسروں کو دبانا نہیں بلکہ خود پر قابو پانا ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے جذبات، لہجے اور اپنے رد عمل کو سنبھال لیتا ہے تو بڑے سے بڑا طوفان بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ مشکل حالات میں چیخنا تو آسان ہے، لیکن پرسکون رہنا ہی اصل طاقت ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی، ایک گہری سانس اور سوچ سمجھ کر دیا گیا جواب بازی پلٹ سکتا ہے۔ اب ایسے میں ہماری باڈی لینگویج اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا، آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا اور نرم لہجہ اعتماد پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں، ہر جنگ شور سے نہیں جیتی جاتی، بعض اوقات سکون سے بڑا ہتھیار کوئی بھی نہیں ہوتا، اور اگر آپ خود پر قابو پا لیں تو حالات خود آپ کے قابو میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ تو آج کے اس سیگمنٹ میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ کسی بھی طرح کی صورتحال اور سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی نفسیاتی ٹیکنیکس اپنائی جا سکتی ہیں، اور ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں فتیحہ اشرف۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا فتیحہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کسی بھی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی ٹرکس ہونی چاہیے، نفسیاتی ٹرکس؟ سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں تو ہماری جو ہے بات چیت میں اگر آپ غصہ آ رہا ہے، غصے میں آپ نے فوراً ریئیکشن دے دیا تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ سچویشن کو جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول کر دیتے ہیں۔ آپ نے بولنا کیسے ہے، آپ کی جو ہے وہ لہجہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی آواز کی پچ کیسی ہونی چاہیے، یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ پھر آپ کے سامنے والا پرسن، اس کا ریئیکشن کیسے ہے۔ حالات جو ہیں وہ ہمیشہ ریئیکشن سے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ غصے میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ لگتا کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں۔ اسی لیے کسی بھی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے جو 6 منٹ ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اس 6 منٹ میں اپنے سچویشن کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیا تو اٹس مین باقی چیزیں بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آل رائٹ، تو یہ جو ہمارا جذباتی کنٹرول ہوتا ہے، یہ کسی بھی سچویشن کو سنبھالنے میں، سمجھنے میں کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہیں، کیونکہ اگر آپ نے بچپن سے ہی بچوں کی ٹریننگ ایسے کی ہے کہ آپ نے نہ صرف خوشی میں بلکہ غصے میں، اداسی میں کس طرح کا ریئیکشن کرنا ہے، تو بچوں کی تربیت ویسے ہی ہوتی ہے۔ کسی بھی ایموشنز کا حد سے زیادہ بڑھ جانا نقصان کا باعث ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کھانا بہت مزیدار ہے لیکن نمک زیادہ ہے تو وہ بد ذائقہ ہے، چائے میں چینی بہت زیادہ کر دی گئی ہے تو وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے ایموشنز بھی حد سے زیادہ بڑھ جائیں، بے شک وہ خوشی کے ہیں، غمی کے ہیں، محبت کے ہیں، تو وہ بھی نقصان کا باعث بنتی ہے، is bad۔ اسی لیے ہم نے جب بھی کسی سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے تو اپنے ایموشنز پہ کام کرنا ہے۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ آئی کیو پہ تو بہت کام کرتے ہیں کہ اس کا انٹیلیجنس لیول اچھا ہونا چاہیے، لیکن ایموشنز پہ کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ اگر آپ ایموشنلی طور پر مضبوط ہیں تو آپ مینٹلی طور پر بھی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں گے۔ ہمیں اپنے ایموشنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آل رائٹ، تو آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ بچپن سے اس پر کام کرنا چاہیے، تو ماں باپ کیسے سکھائے اپنے بچوں کو؟ کیونکہ اکثر جو ماں باپ ہے ان میں بھی ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوتی، ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا، تو وہ کیسے سکھائیں اپنے بچوں کو؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو خود ہی پیمپرنگ بنا دیتے ہیں، کیسے ہر چیز جو ہے بولنے سے پہلے ہی حاضر کر دی جاتی ہے۔ جب بچے کو ہر چیز بولنے سے پہلے ہی مل جائے گی تو وہ کس طرح اس کی لائف میں جو ہے وہ صبر آئے گا، ٹھہراؤ آئے گا، اور وہی چیز جو ہے وہ باہر جا کے جو ہے مانگتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ٹریفک سگنل پہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں اور بات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گھر میں بھی ان کی تربیت ایسی ہے، کچھ بھی ہے نہیں بیٹے کو ویٹ نہیں کروانا، فوراً اس کو چیز دے دو، ویٹ تو کرواؤ، اس کی جو پرسنالٹی ہے اس میں ٹھہراؤ۔ تو آئی نو پیرنٹس اپنے بچوں کو ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ لے کے آئیں۔ اگر وہ کچھ بھی دے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر بچے کا دل کر رہا ہے پیزا کھانے کو، ہاں بیٹا اگر آج تم گھر کا بنا ہوا کھانا کھا لو، کل ہم پیزا کھا لیں گے، کہ اس سے کیا بچے کو لگے گا کہ ہاں وہ چیز مجھے مل رہی ہے لیکن کل مل رہی ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے جو ہے وہ والدین کو چاہیے کہ ایک مدر ہے اگر وہی انزائٹی کا شکار ہے، اسی کے موڈ سوئنگز ہیں، تو بچوں کی تربیت بھی ویسے ہی کرے گی۔ سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں۔ جو باڈی لینگویج ہے یہ ہماری بات کرنے میں کتنا اہم رول پلے کرتی ہے؟ باڈی لینگویج کا ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے۔ اگر آپ کسی انٹرویوز میں جا رہے ہیں، جیسے کہ پی پی ایس سی کے، گورنمنٹ سیکٹرز پہ جو ہے وہ آرمی کے انٹرویوز ہوتے ہیں، وہاں سب سے پہلے جو اسسمنٹ ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج کی جاتی ہے۔ باڈی لینگویج سے ہی پتہ لگتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس کیسا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کا انٹیلیجنس لیول ہوتا ہے لیکن ان کی باڈی لینگویج شائع ہوتی ہے، کبھی ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یوز کر رہے ہوتے ہیں، بار بار ٹک 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 ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اکثر آتے ہیں انہیں پوچھا جاتا ہے کیوں کر رہے ہو، کہتے ہیں انکانشیسلی
ہو رہا ہے کہ انزائٹی میں ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ہاتھوں کو ملتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں, پھر انہیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی لینگویج پہ کام کرنا ہے. سب سے پہلے اپنی باڈی لینگویج کو جو ہے وہ کام رکھنا ہے. اسٹیج فیئر بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بول نہیں پاتے, ویسے بہت اچھی ان کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن جب ان کو اسٹیج پہ جانا پڑتا ہے یا پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے تو شیور, بہت زیادہ شیورنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جیسے کہ 2-3 لوگ ہیں, ان سے سلام نہیں لے سکتے. ایسے لوگ جو سوشل انزائٹی میں ہوتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے, لیکن وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں انٹروورٹ ہوں. انٹروورٹ ہونا کوئی اور بات ہے, لیکن سوشل انزائٹی وہ کوئی اور بات ہے. اگر آپ سوشل انزائٹی میں تو باقاعدہ پھر اس کی تھیراپی ہوتی ہے. انٹروورٹ ہونا کہ ہاں بھئی آپ کم لوگوں سے ملتے ہیں, لیکن اگر آپ اسٹیج پہ جا رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, تو آپ کی پرفارمنس وہاں بہت اچھی ہے, تو اٹس مین آپ انٹروورٹ ہے. اس لیے انٹروورٹ اور سوشل انزائٹی دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بالکل ایسے. اچھا فتیہ یہ بتائیں کہ جو خاموشی کو طاقت کہا گیا ہے, یہ کیوں کہا گیا ہے اور کس حد تک اس کو اپنانا چاہیے؟ اچھا, اگر خاموشی کی بات کریں تو خاموشی کہیں نہ کہیں طاقت بھی ہے, لیکن اپنے زندگی میں ایک بات سیکھنی ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ جواب دینے والی بھی نہیں ہوتی, اور ہر جگہ جو ہے وہ چپ رہنے والی بھی نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا رول ہے, اگر آپ سیکھ گئے تو آپ جو ہے وہ بیسٹ ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہاں پہ چپ رہنا چاہیے, لیکن کوئی ایسی بات ہے کہ جہاں آپ کو بولنا چاہیے, پرفارم کرنا چاہیے, کوئی اسٹیج ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہے, وہاں پہ آپ چپ رہ گئے, تو وہاں پہ کیا آپ کا زیرو ہے. انہیں یہی لگے گا کہ نہیں اس میں اچھے سے پرفارم نہیں کیا, اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہتر ہے. اسی لیے سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتی ہے کہ آپ کی سچویشن کیسی ہے. اگر آپ جو ہے وہ پبلک میں ہیں, سیلس میں ہیں, تب آپ کو بولنا ہے, تب آپ جو ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتے. اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس سچویشن میں اور کس سچویشن میں جو ہے وہ خاموشی بہتر ہے. بالکل. اچھا فتیہ یہ بتائیں کہ میں نے یہ چیز سنی تھی اور سائیکالوجی بھی کہتی ہے, آپ بتائیں گی اس پر, کہ کچھ لوگ ان کو مزہ آتا ہے جب آپ ان کو نیگیٹو ریاکشن دیتے ہیں. دے جسٹ وانٹ اے ریاکشن آؤٹ آف یو, اور وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں اس چیز سے. تو ہم کیسے پہچانے کہ وہ لوگ ابھی ہم پہ کوئی نفسیاتی ٹرک استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. بالکل. جیسے کیسے کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی ویکنس ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے جو ان کو پتا ہے کہ ہاں اگر میں یہ بات کروں گا تو اس کا ریئیکشن ایموشنلی اٹیک کرتے ہیں. ہاں ایموشنلی. اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کبھی بھی اپنی ویکنس جو ہے وہ کسی بھی پرسن کو نہیں دینی چاہیے, چاہے وہ آپ کا پارٹنر ہے, چاہے وہ آپ کے سبلنگس ہیں, چاہے وہ آپ کے دوست ہیں. اپنی اسٹرینتھ پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کی ویکنس کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے. جیسے کہ ایک کل کیس تھا, اس میں وہ کپل کو یہی لگتا تھا کہ یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی, تو بار بار وہ اسی بات کہتا ہے, میں تمہیں چھوڑ دوں گا, نہیں میں مجھے نہ چھوڑنا, مجھے میسج کر دینا, یہ مجھے رپلائی نہیں کر رہا. کیوں؟ نیکسٹ پرسن جو ہے وہ ٹاکسک ہے, اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں یہ چیز کروں گا تو اس کا ریئیکشن نیگیٹو ہوگا. تو یہ بھی جو ہے نا ٹائپ ہے اس طرح کی پرسنالٹی کی. تو آپ کے پاس اور کس طرح کے کیسز آتے ہیں؟ اگر آج کیسز کی بات کریں تو کیسز میں یہی آتے ہیں کہ نیکسٹ پرسن کو جو ہے نا کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ نیکسٹ پرسن جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ لائل ہے, پوری زیادہ اپنی زندگی کی سٹوری ان کے سامنے کر دیتے ہیں. اب آپ نے پوری کتاب ان کے سامنے کر دی ہے, اپنے ہیپینس کا ریموٹ ان کو پکڑا دیا. ان کی مرضی ہے کہ کون سا بٹن جو ہے پلے کرنا ہے, دبانا ہے, خوش کرنا ہے. اسی لیے کبھی بھی اپنے ہیپینس کا ریموٹ کبھی دوسروں کے سامنے نہ دیں. فار ایگزامپل آپ کو جو ہے وہ سامنے والی کی بات بری لگی ہے, تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے. ہمارا ان کو اختیار دیا ہے کہ ان کے ایکشن ہمیں ہرٹ کریں, ہم نے اپنے آپ پہ کنٹرول دیا ہے. اسی لیے ہمیں کہیں نہ کہیں ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کو کیسے اوور کم کریں, کیسے ہم ان چیزوں کو ہم یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک سچویشن میں بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریئیکٹ نہ کریں, تو اس کے لیے کون سی ٹپس ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص چینج ہو جائے, لوگ چینج ہو جائے, تو لوگ نہیں بدلتے. کس نے بدلنا ہے؟ آپ کی زندگی. ہاں, آپ نے اپنی ذات پہ کام کرنا ہے, اپنی سیلف پہ کام کرنا ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے پہلے 6 منٹ, کہ اگر آپ نے پہلے 6 سیکنڈ میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیا, کوئی بھی ایموشنز ہے, بے شک وہ پیار کا ہے, محبت کا ہے, غصے کا, پہلے 6 منٹ میں جو وہ ایکسٹریم لیول پہ ہوتا ہے, آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. ہمارے ایموشنز جو ہے وہ نقصان کا باعث نہیں بنتے, ہمارا ریئیکشن بنتا ہے کہ ہم آؤٹ آف ریئیکشن چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ بول دیتے ہیں. اگر کسی سے مطلب ایسوسیشنز بھی رکھتے ہیں محبت کی, وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول چلے جاتے ہیں, وہ چیز بھی غلط ہے. تو اس سچویشن میں آپ نے اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے کہ اگر مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آیا تب بھی جو ہے وہ میں اپنی جگہ چینج کر لوں گا, بریتھ ورک کر لوں گا. لیکن یہ چیزیں ود دی پیسیج آف ٹائم ہوتی ہیں, سڈن نہیں ہوتی. اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں بک ریڈنگ کو ایڈ کریں. کتابیں پڑھیں گے تو آپ کا ذہن بھی کھلے گا, آپ کو آئیڈیاز بھی آئیں گے کہ کیسے میں نے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں, ریلز کی وجہ سے بھی ہم لوگوں میں جو ہے وہ ٹھہراؤ کم ہو گیا. ریلز دیکھتے رہتے ہیں, وہ ڈوپامین جو ہے وہ
ٹॉलरेंसेस बढ़ जाता है, Right. तो उसमें क्या होता है कि रिएक्शन भी उसी तरह आते हैं फिर. अच्छा फतिहा, तो फिर अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हम अपने इमोशंस को दबाएंगे, चीज़ों को अपने अंदर रखेंगे, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. बिल्कुल ये चीज़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेशन की हद तक, एक लिमिट की हद तक. क्या अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे वो भी नुकसान का बायस है. अगर किसी में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है तो वो किस तरफ चला जाएगा, नार्सिसिस्टिक की तरफ, कि ये तो नार्सिसिज्म है. अगर कोई अपने आप को बिल्कुल ही इग्नोर करेगा तो उसमें क्या है, ये तो अपनी केयर नहीं करता, दूसरों की क्या करेगा. Right. कि सोसाइटी बहुत जल्दी आपको ना सेल्फिश का टैग दे देती है, इसीलिए अपनी केयर भी करें लेकिन एक हद तक, अपने इमोशंस की भी केयर करें लेकिन एक हद तक. बहुत ज़्यादा हाई चले जाएंगे तो वो एक बीमारी बन जाती है. वो बीमारी है खुद पसंदी, ऑल राइट. कि हमें उस बीमारी में भी नहीं जाना और अपने आप को इग्नोर भी नहीं करना, मियाना रवि से चलना है. बिल्कुल ऐसे ही है. बात कर रहे थे हालात के बारे में कि हालात अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन हम उन हालात पर क्या रिएक्ट करते हैं, क्या हमारा रिएक्शन होता है, वो ज़रूर हमारे काबू में होता है. तो सोच समझ के